السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں اور اپنا وقت آپ اچھا گزار رہے ہیں؟ امید ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہوں گے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اچھا وقت گزار رہے ہوں گے، اور اس وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی تعلیم پہ اور اپنی پڑھائی پہ اچھی طرح توجہ دے رہے ہوں گے، اور اچھے طریقے سے اپنے اسباق کو سن رہے ہوں گے، یاد بھی کر رہے ہوں گے، اور جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ اچھے بچے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا نازہ قرآن کریم کا جو سبق تھا وہ سورۃ القدر تک ہو چکا تھا، یعنی آخری پارے کا ہم نے ایک پاؤ پڑھا تھا، اور ساتھ میں ہم نے کلمے بھی پڑھے تھے، وضو کا طریقہ بھی پڑھا تھا کہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں اور دل میں ارادہ ہو کہ قرآن پاک کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم پاکیزہ ہو جائیں، صحیح ہے نا، باوضو ہو جائیں، وضو کر لیں اور صاف ستھرے ہو جائیں، پھر اس کے بعد ہم اللہ کے کلام کو اٹھائیں اور اس کو پڑھیں۔ یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام سب کلاموں سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، سب کلاموں سے اوپر ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کی قدر کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدر دانی ہے، صحیح ہے۔ ہم جتنا قرآن پاک کی قدر کریں گے تو اللہ پاک ہم سے خوش ہوں گے، ہم سے راضی ہوں گے، اور پھر اس قرآن کریم کے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے دوسرے کاموں کے اندر بھی آسانیاں پیدا فرمائیں گے، صحیح ہے۔ تو جو بوائز ہیں وہ اپنے سر پہ ٹوپی بھی پہن لیں، قرآن پاک کے آداب میں سے ہے، اور پھر جو ہماری گرلز ہیں، جتنی بھی گرلز بیٹھی ہوئی ہیں اور قرآن پاک کا یہ جو سبق ہے اس کو آپ سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، تو اپنے سر پہ اسکارف بھی لے لیں، یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے۔ باوضو ہو کے پڑھنا چاہیے اور صحیح توجہ سے پڑھنا چاہیے، ادھر ادھر ہماری توجہ نہ جائے۔ تو پھر آج میں آپ کو سورۃ العلق یہ پڑھاؤں گا، اور آپ کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور پڑھنا بھی آ جائے، صحیح ہے نا۔ تو میں اپنے سبق کی طرف جاتا ہوں، آپ بھی اپنا سپارہ کھول لیں، میں نے بھی سپارہ کھول لیا ہے، اور میں اپنا سبق شروع کرتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ جو میں پڑھاتا جاؤں آپ میرے ساتھ اسی طریقے سے کہتے جائیں گے، اسی طریقے سے آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں سننے میں آسانی ہوگی۔ سورۃ العلق مکیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن
ينتهي نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. ایک مرتبہ دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العظیم. تو پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے سورۃ العلق پڑھی اور اس کو میں نے آپ کو ٹکڑوں کے اندر پڑھایا، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھایا. اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے پڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور الفاظ کی ادائیگی کے اندر، الفاظ کی تصحیح کے اندر آپ کو پڑھنے کے اندر آسانی ہو جائے. کہ جیسے جس ادائیگی سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جو آپ تصحیح میری دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے جو ہے نا پڑھیں کہ آپ کی ادائیگی بھی اچھی ہو جائے اور قرآن بھی آپ کا باتجوید ہو جائے اور یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ قرآن پاک کی ادائیگی کا خیال کرنا یہ قرآن کے حسن اور خوبصورتی میں سے ہے. اور قرآن پاک کو باتجوید پڑھا جائے، یہ باتجوید پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے. تو پیارے بچوں، آپ کوشش کریں اور قرآن پاک کو باتجوید سیکھنے کی جو ہے نا کوشش کریں کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سیکھ بھی لیں اور پڑھنے والے بن جائیں. صحیح ہے نا؟ تو میں اسی پر جو ہے نا اپنے سبق کو جو ہے نا تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. ہم کلمے جو ہے نا دہرا لیتے ہیں. جو 6 کلمے ہیں، 6 کلموں میں سے میں آپ کو چند کلمے دہرا دیتا ہوں اور پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ بقیہ جو کلمے ہوں گے پھر وہ اگلے سبق میں ہم دہرا لیتے ہیں، کیونکہ کافی گیپ بھی آ گیا ہے چھٹیوں کی وجہ سے. صحیح ہے؟ تو میں آپ کو کلمے دہرا دیتا ہوں. پہلا کلمہ طیب. طیب معنی پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانے بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے تینوں کلموں کو پھر دوبارہ میں ریوائز کروا دیتا ہوں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید مانے بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو پیارے بچوں، آج کے سبق کے اندر ہم نے سورۃ العلق پڑھی اور پھر اس کے بعد 3 کلمے ان کو بھی ریوائز کیا۔ ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کو یہ کلمے بھی نہیں آتے ہوں گے، یا آتے بھی ہوں گے تو کیا ہے اس میں غلطیاں ہوں گی، کچے ہوں گے آپ کو، تو اس کو اچھے طریقے سے سن کے اور اچھے سے ان کو پکا کر لیں اور ایسے یاد کر لیں کہ آپ کے کلمے، آپ سے اگر کلمے سنے جائیں کہ دوسرا کلمہ سناؤ، تیسرا کلمہ سناؤ یا پہلا کلمہ سناؤ، تو یہ کلمے جو ہے نا آپ کو ہر وقت یاد ہونے چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ابھی تو یاد کر لیں پھر بعد میں بھول جائیں، تو بھولنے والی بات نہ ہو، اس کو ایسا یاد کریں کہ آپ کو یہ آپ ذہن میں رہ جائیں اور پکے یاد ہونے چاہیے۔ صحیح ہے بیٹا؟ اسی پر میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔